کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام روزے کے بارے میں، عام روزہ جو آپ پیر جمعرات کا رکھتے ہیں یا عام دنوں میں چاند کی 3 تاریخوں کا رکھتے ہیں یا کوئی اور روزے نفلی آپ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، اس کا اور جہنم کا فاصلہ 70 سال کا ہو جاتا ہے۔ ایک نفلی روزے سے جہنم کا فاصلہ 70 برس کا ہو جاتا ہے۔ اگر نفلی روزے ایک سے جہنم کا فاصلہ 70 برس کا ہوتا ہے تو فرضی روزے کا فاصلہ کتنا ہوتا ہوگا؟ اس کا ذکر حدیث میں تو نہیں ملتا، لیکن 70 ہی لگا لیا جائے، وہ تو نفلی کا ہے، تو یہ فرضی کا اجر و ثواب ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نوافل کے ذریعے اللہ کی قربت، نفل کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنی چاہیے، لیکن جو قربت فرائض کے ذریعے ملتی ہے یا جو اجر و ثواب فرائض کا ہوتا ہے وہ نفل کا نہیں ہوتا، نفل کا نہیں ہوتا۔ مثلا نماز ہے، ابھی آپ گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں مسجد آنے کی طرف، آپ کو ایک حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ کیا نفل کے بارے میں یہ فضیلت موجود ہے؟ نہیں ہے، یہ فرض نمازوں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے فرائض کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے نوافل سے۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اگر نماز کو تو بنیادی رکن سمجھا ہے، لیکن عجیب بات ہے روزے کو، زکوٰۃ کو اور حج کو اراکین میں سے سمجھتے ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ میرا دل کرتا ہے، جس طرح رسول اللہ نے کہا تھا نا میرا دل کرتا ہے کہ میری جگہ کوئی امام کھڑا ہو اور میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے وقت مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے، ایسے مرد، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ لیکن میں امت کے اوپر نرمی چاہتا ہوں کہ گھر میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ہاں، ان کو بھی دین کے کاموں میں مردوں کا معاون ہونا چاہیے کہ گھر کوئی مرد بیٹھا ہے، نماز کی اذان ہو رہی ہے، نکالیں گھر سے کہ جاؤ مسجد میں پہنچو۔ جیسے رسول اللہ نے یہ بات کی تھی تو حضرت ابو بکر و عمر کی سیرت کا جائزہ لیں، انہوں نے ہر رکن کے بارے میں یہی ایمان رکھا۔ حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ جو رسول اللہ کے دور میں زکوٰۃ دیتا تھا آج نہیں دے گا، وہ مرتد ہو گیا۔ اگر زکوٰۃ کا انکار کرنے والا مرتد ہے تو نماز چھوڑنے والا کیسا ہوگا؟ بتائیے، رکن برابر ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا میرا جی بھی چاہتا ہے کہ میں سروے کراؤں، سروے، کہ جس کے پاس حج بیت اللہ کی استطاعت ہے اور وہ فوری حج نہیں کر رہا، جو جذبات رسول اللہ کے نماز کے بارے میں ہیں یہی جذبات اس گھر کے بارے میں حج بیت اللہ کی، یہ بھی فرائض میں سے ہے، یہ بھی رکن ہے۔ حضرت عمر کے وہی جذبات ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو درے لگاؤں، ان کو ایسی سزا دوں جیسے رسول اللہ نماز چھوڑنے والوں کی سزا کی خواہش کرتے ہیں۔ گویا اراکین برابر ہیں، تو پھر روزے کو ہم نے ہلکا کیوں لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے، بعض محدثین نے لکھا معراج کا واقعہ ہے، اور بعض نے کہا یہ خواب کا واقعہ ہے۔ ممکن ہے کہ 2 مرتبہ دکھایا گیا ہو، اور ممکن ہے کہ جو اختلاف ہے لفظی ہو، مفہوم، کیونکہ رسول کا تو خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایک گھاٹی پہ چڑھایا جا رہا ہے اور میں اتنی مشکل گھاٹی ہے کہ چڑھتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، جبریل امین نے میری مدد کی کہ میں آسانی سے چڑھ جاؤں۔ جبریل امین نے بھی چاہا کہ رسول اللہ نہ تھکے، اوپر لے گئے تو میں نے کیا دیکھا؟ کچھ لوگوں کی حالات بہت خراب ہے، بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، مختصر جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی یہ جو گال ہے، ان کی یہ جو باچھیں ہیں یہاں سے چیر دی گئی ہیں اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اور ان کو مستقل یہ عذاب دیا جا رہا ہے باچھوں کے چیرنے کا۔ رسول اللہ نے کہا میری امت کے یہ کون گناہگار ہیں جن کے اوپر اتنا شدید عذاب ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ روزہ تو آ جاتا تھا، رمضان تو آ جاتا تھا، باقی مسلمان تو کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، ان کے لیے روزے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ روزوں میں بھی کھاتے پیتے رہتے تھے۔ اور میرے بھائیو، اگر عقیدے کے اعتبار سے جس طرح نماز کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز پڑھنے سے نہ پڑھنے سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اجماع امت ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی سخت باتیں کرتے ہیں، وہ اجماع امت ہے۔ ہر فقہ میں، ہر فرقے میں جس کا یہ عقیدہ ہے
کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھے بغیر مسلمان ہوں یا 5 وقت کی نماز مسلمان کے لیے ضروری اور فرض نہیں ہے، اسلام میں رہنے کے لیے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس بات کے اوپر اجماع امت ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح جس بندے کا یہ خیال ہے کہ میں کوئی روزہ چھوڑ دوں چاہے ایک ہی، بغیر عذر کے، بغیر شرعی عذر کے، تو میرے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا حکم بھی وہی ہے جو نماز کا عقیدے کے اعتبار سے۔ ہاں عملی کوتاہی ہونا بالکل الگ بات ہے، اس کے بارے میں علماء اور محدثین نے شرائط بیان کی ہیں۔ ایک بندے کا عقیدہ ہے کہ 5 نمازیں اسلام کا رکن ہیں، عقیدہ یہی ہے، پڑھتا وہ 3 ہے 4 ہے، اس کا حکم اس کے حکم سے فرق ہوگا، اس کی عملی کوتاہی ہے۔ اسی طرح روزہ چھوڑ دینے والا عملاً کوتاہی کر کے اس کا حکم فرق ہے، لیکن اس کا حکم اسی طرح ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے روزے چھوڑ دینے سے، 1 یا 2 چھوڑ دینے سے دائرہ اسلام سے بندہ کوئی نہیں خارج ہوتا، یہ مولوی سخت باتیں کرتے ہیں، یہ اجماع امت ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے اسلام کے کسی بھی رکن کا انکار بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور یہ رمضان اتنا عظمت والا مہینہ ہے، اگر ایک نفلی روزہ 70 سال کی جہنم سے مسافت کرتا ہے، فرضی کتنا کرے گا؟ لیکن اگر محدثین نے کچھ کیلکولیشنز بھی کی ہیں کہ اگر 70 برس ہی لگا لیے جائیں نفل کے برابر ہی، فرض کے جو ہیں نہیں ہیں، یقینی اور بدیہی بات ہے، ممکن نہیں ہے کہ برابر، لیکن اگر 70 ہی لگا لیے جائیں تو 30 روزوں سے 2100 سال کا فاصلہ جہنم سے پیدا ہو جاتا ہے ایک شخص کی۔ اور بالعموم جو امت کی طبیعی عمر ہے، جلد فوت ہونا یا تخیر سے فوت ہونا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت کی اکثر عمر 60 سے 70 کے مابین ہوگی، بلکہ 70 کو کم لوگ پہنچیں گے۔ اگر 60 برس بھی طبیعی عمر امت محمدیہ کی لگا لی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر شخص کو حالت بلوغت میں کم و بیش 20 سے 40 سال ملتے ہیں کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ اور محدثین کا کہنا ہے اگر 70 سال ایک روزے کی مسافت ہے تو 1 سال کے روزوں سے 2100 سال کی مسافت بنتی ہے، 10 سال کے روزوں سے 21,000 سال کی مسافت بنتی ہے، 20 سال کے روزوں سے 42,000 سال کی مسافت بنتی ہے، اور 25 سے اوپر جو چلا گیا 30 سال 40 سال، یہ تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہے۔ لیکن محدثین نے یہ کیلکولیشن کی کیوں ہے؟ بھائی اس بات کا فائدہ کیا ہے؟ اس بات کا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ 25 سال 30 سال روزے رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تو جہنم سے اس کا فاصلہ کم و بیش 50,000 سال سے زائد کا ہے، اور وہ قیامت کا پورا دن جس میں ساری امتوں کا حساب ہو جانا 50,000 سال کا، اور امت محمدیہ کا حساب سب سے پہلے ہونا ہے۔ تو گویا وہ شخص یقینی طور کے اوپر جنت میں داخل ہو گیا جو اتنے برس روزے رکھتے ہیں۔ ویسے تو حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا جنت میں داخل ہو گیا، یہ صرف حدیث یہ نہیں ہے، اس سے ملتی جلتی اور حدیث بھی ہیں دیگر اعمال کی بھی، اور وہ 2 اعمال کون سے ہیں؟ اور جس نے روزہ رکھا اور وہ اس دن فوت ہو گیا جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے روزہ رکھا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا جنت میں داخل ہو گیا، جو مرضی عمل کرتا رہا تھا پہلے۔ اسی طرح جس کا آخری عمل روزہ ہو گیا، جس دن روزہ رکھا اس دن فوت ہو گیا جنت میں داخل ہو گیا، چاہے جیسے مرضی اعمال کرتا تھا۔ جس نے جس دن صدقہ کیا، تیسری حدیث اس عمل کے بارے میں، اس دن فوت ہو گیا، جیسے چاہے عمل تھے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ 3 اعمال کے بارے میں احادیث آتی ہیں، اور ان 3 اعمال کی حیثیت اہمیت کو مستحکم کرتی ہیں آپ لوگوں کے دماغوں میں، میرے اور آپ کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے۔